تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ پیرنٹس کی، ٹیچرز کی، اور وہ لوگ جو آپ کو سکھانے والے استاد ہوتے ہیں ان کی ہم نقلیں نہیں اتارتے، ان کو موک نہیں کرتے، ان کا مذاق نہیں بناتے، ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں بیکاز دے آر آور ٹیچرز. اور میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو گھر میں یہی بتایا، لک اف دیر از اے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ اینڈ یو ہیٹ دیٹ سبجیکٹ اینڈ یو تھنک یو ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو لرن اٹ، صرف ایک کام کر لو، اس ٹیچر کو رسپیکٹ دینی شروع کر دو. آپ دیکھو گے کہ miraculously the subject will become easy for you. آپ صرف اس ٹیچر کو آتے جاتے سلام کر لو اور ان کی کلاس میں بالکل عزت کے ساتھ بیٹھو، پورے فوکس کے ساتھ بیٹھو. اینڈ دس آئی ہیو سین ان مائی پرسنل لائف ایز ویل. جہاں میں نے اپنی ٹیچر کی عزت کی ہے، دل سے عزت کی ہے اور پورے مینرز کے ساتھ وہ کلاس اٹینڈ کی ہے، مجھے اس سبجیکٹ میں کبھی ڈیفیکلٹی نہیں آئی. ورس نمبر 62 کو دیکھیں. When they had passed beyond it, Musa alayhi salam said to his boy, "Bring us our morning meal. We have certainly suffered in this, our journey, much fatigue." انہوں نے کہا کہ میں تو تھک گیا ہوں، کیونکہ اب وہ فش چلی گئی تھی پانی میں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو وہ اسپاٹ بتایا تھا، دیٹ واز their pin location، کہ یہاں پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے. اور ان کے جو ہیلپر تھے he forgot to tell him because وہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کے ریسٹ میں. سو موسیٰ علیہ السلام آگے چل پڑے، چلتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں میں تو تھک گیا ہوں، تو چلو بیٹھتے ہیں اور مجھے کھانا دو. وہ تھکے تو ہیں لیکن فوکس ان کا کیا ہے؟ دا گول ہی ہیز سیٹ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنے لرننگ جرنی پہ ہوتے ہیں تو اگر آپ وہاں پہ کوئی بریک لیتے ہیں، تھوڑا سا نیپ لیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں، لنچ بریک لیتے ہیں، دیٹس اوکے. ناٹ ان دا کلاس روم، کلاس میں بیٹھے ہوئے اور آپ کھاتے جا رہے ہیں. ہاں آپ کی کیونکہ کنٹینیوس کلاسز ہوتی ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پاس تھوڑے سے نٹس رکھ لیں یا ڈارک چاکلیٹ رکھ لیں، ناٹ دا جنک. اگر ہم جنک رکھیں گے تو ہماری تھاٹ بھی جنک ہوگی. گٹ برین ایکسس پڑا ہوا ہے نا، تو سارے نیورو ٹرانسمیٹرز بھی ہمارے خراب ہو جائیں گے. تو ہم کیا کریں؟ نٹس رکھ لیں، کھجور رکھ لیں، تھوڑا سا کوئی بھی ہیلدی آئٹم رکھ لیں تاکہ اگر ان بٹوین ہمیں لگے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو وی کین ایٹ دیٹ. پلس وی مسٹ ہیو اے پراپر پلان فار آور لنچ، آور بریک. جیسے اگر آپ کی کوئی بھی بریک ہوتی ہے تو اس میں آپ کھانا کھائیں، اپنے ساتھ کچھ لے کر آئیں، ہیلدی میل لے کر آئیں. اور ظاہر ہے آپ جب اپنے کالج میں آتے ہیں، اپنے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ اپنا بریکفاسٹ بھی صحیح طرح سے کر کے آئیں. اور اگر کبھی آپ کلاسز لیتے ہوئے تھک جاتے ہیں، obviously آپ درمیان میں پورا تو نہیں سوچ سکتے، لیکن فیو منٹس کے لیے اگر آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو دیٹس اوکے، جسے پاور نیپ ہم کہیں گے. کیونکہ پاور نیپ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سے فریش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ نوٹ کریں گے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈوز آف ہوتے ہیں تو ٹیچرز بھی آپ کو نہیں کہتے انلیس آپ پوری کلاس میں خراٹوں کے ساتھ سو رہے ہیں. سو انہوں نے بھی وہاں پہ ریسٹ کیا، تھک گئے تھے، اس کے ساتھ انہوں نے کچھ کھانے کا بھی انتظام کیا. So when you're exhausted, what you do is you do not give up on your goal, but you change the strategy. انہوں نے یہ کیا کہ چلو رک جاتے ہیں، کھاتے ہیں، سوچتے ہیں کہاں جانا تھا، ابھی تک تو وہ جگہ نہیں آئی ہے، ہم سمندر کے پاس ہی ہیں، کیوں ایسے سارا یہ سلسلہ ہو رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی یہاں پہ ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم ایگزاسٹڈ ہیں، از دس ایکچوئل ایگزاسشن اور از اٹ پروکریسٹینیشن؟ یہ میری سستی اور کاہلی تو نہیں ہے. اور وہ آپ کیسے انالائز کریں گے؟ اگر آپ ایگزاسٹڈ ہیں تو جیسے آپ ریسٹور کرتے ہیں اپنی انرجی کو، تھوڑے سے نٹس لے لیتے ہیں، تھوڑا سا پاور نیپ لیتے ہیں، تو یو آر فریش اگین، یو آر ریڈی ٹو فوکس اگین. لیکن اف یو آر لیزی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اور یو آر اے پروکریسٹینیٹر، آپ اپنے کام کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ڈفرینشیٹ اپنے ان معاملات میں کرنا ہوتا ہے کہ میری ایکچوئل پرابلم ہے کیا. ورس نمبر 63. He said, "Did you see when we retired to the rock? Indeed, I forgot there is the fish." اب جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں اور ہمیں تو کوئی ابھی اسپاٹ، وہ جگہ نہیں مل رہی، وہ انڈیکیشن نہیں آ رہی فش والی، تو اس وقت یوشع بن نون کو یاد آیا. انہوں نے کہا اوہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ وہاں پہ یہ ہوا تھا. And none made me forget
forget it except shaitan, that I should mention it, and it took its course into the sea amazingly. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا, کہ وہ اتنے مزے سے فش جو ہے جس طرح پانی میں گئی تھی, that was a scene. اور اس نے ریزن کیا بتایا؟ ریزن یہ دیا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا. وَمَا أَنسَيْنَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانَ أَنْ أَذْكُرَهُ. ٹھیک ہے. یوزلی جب ہم بھولتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئی ایم سو اسٹوپڈ, آئی forgot. بالکل مجھے یاد نہیں رہتا, مجھ سے کوئی کام نہیں کیا جاتا, مجھے یہ نہیں کرنا آتا. اور اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے, جب آپ اپنے آپ کو بار بار نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ اپنے آپ کو بتاتے ہیں تو یو آر لوئرنگ یور سیلف ورتھ. اور پھر اسی وجہ سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ میرے سیلف اسٹیم کے چیلنجز ہیں. تو اکثر اوقات جب ہم بھولتے ہیں تو ہمیں کون بھلاتا ہے؟ شیطان. اور اسپیشلی جو امپورٹنٹ ٹاسک ہوگا وہ شیطان بھلائے گا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیطان آپ کو بھلاتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاؤ ٹو سیک پروٹیکشن اگینسٹ شیطان؟ یور مارننگ ایوننگ دعاز. اپنی دعائیں پڑھا کریں, آیت الکرسی پڑھا کریں. زیادہ بھولتے ہیں تو رقیہ سنا کریں, اور زیادہ بھولتے ہیں تو روز سورہ البقرہ کی تلاوت لگا لیا کریں. اور جتنا زیادہ پھر آپ ساتھ ساتھ قرآن کو حفظ کریں گے تو آپ دیکھیں گے, یا قرآن اور سنت کے مطابق کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شیطان آپ سے دور بھاگنا شروع ہو جائے گا. سو یوشا he accepted his mistake, he informed موسیٰ علیہ السلام. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اٹس ویری سمپل, جو غلطی ہوئی اس کو ٹھیک کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں, اگر کوئی ہمیں بتا دے آئی ایم سو سوری آئی forgot, ہم اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہاں, اس میں ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے, جیسے مجھ سے پیرنٹس بھی پوچھتے ہیں اور ٹیچرز بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہمیں بتاتا ہے بھول گیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں اس کو چھوڑ دیں, معاف کر دیں, forgive کر دیں. وہ کہتے ہیں اگر وہ بہت فریکوینٹ بتاتا ہے دیٹ مینز اٹس اے پیٹرن. جب پیٹرن ہوتا ہے اس کو فکس کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھار تو کوئی بھی انسان بھول سکتا ہے, اپنے لیے بھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اف آئی ایم ڈوئنگ اٹ آن اے ریگولر بیسز دیٹ مینس دس نیڈس ٹو بی فکسڈ. لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے. اگر آپ سچ بولیں گے تو پھر آپ کے چیلنجز کم ہو جائیں گے. سو وین ایور یو ہیو اے مسٹیک ایٹ ہینڈ, وٹ ڈو یو ڈو از یو ہیو ٹو سی whether I have accepted it, I have spoken the truth, or I deny it and I come up with excuses. اگر میرے ایکسکیوزز زیادہ ہوں گے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ پھر میں نے اپنی اس بات کو فکس کرنا ہے. Verse number 64. Musa alayhi salam said, that is what we were seeking. So they returned following their footsteps. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا تو انہوں نے انسلٹ نہیں کی, انہوں نے اس کو ڈانٹا نہیں, انہوں نے صرف یہ کہا او وہی تو اسپاٹ تھا, وہی تو سائن تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا, لیٹس گو بیک. سو دے میڈ امینڈمنٹس, دے وینٹ بیک, وہ وہاں پہ گئے. اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے, بہت امپورٹنٹ کوالٹی وین یو آر لرننگ. جب آپ جرنی آف نالج پہ ہوتے ہیں اور کوئی آپ کے سامنے غلطی کرتا ہے, آپ کو بہت پیشنٹ ہونا پڑتا ہے. جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو میں سمجھتی تھی کہ اگر میں سو رہی ہوں, باتیں کر رہی ہوں, کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہی ہوں, ٹیچر کو پتہ نہیں چل رہا, اس لیے تو ٹیچر نے مجھے کچھ نہیں کہا کلاس روم میں. لیکن جب میں یہاں کھڑی ہوئی ہوں تو آئی سے آئی ہیو ریسپیکٹ فار آل دوز ٹیچرز جنہوں نے مجھے صبر سے برداشت کیا اور مجھے اگنور کیا. آپ کو پتہ ہے یہاں کھڑے ہو کر ایک ایک اسٹوڈنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک ایک اسٹوڈنٹ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ انٹرنلائز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یہ کس ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہے, یہ کیا کام کر رہا ہے, اس کا تھاٹ پروسیس کیا چل رہا ہے. اینڈ آئی ایم امیزڈ. تو اللہ تعالیٰ نے جب استاد بنایا ہوتا ہے نا, یا علم کے رستے پہ آپ چلتے ہیں نا, تو آپ کو بہت صبر کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. وین یو آر اے اسٹوڈنٹ تو آپ کو کیا صبر کرنا ہوتا ہے؟ سم ٹائم لیکچر از ویری بورنگ, سم ٹائم اسپیکر از ڈریگنگ آن, کبھی کبھی آپ کو وہ irrelevant لگ رہا ہوتا ہے, آپ کا سننے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا. لیکن کیونکہ یو آر پارٹ آف دیٹ پیکیج تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں, صبر کے ساتھ بیٹھنا ہے, صبر سے سننا ہے.
اور ٹیچر کے لیے بھی بہت صبر کی بات ہوتی ہے، بیکاز ان کو بھی ہر وقت ایسے اسٹوڈنٹس کا سامنا ہوتا ہے جو نئی بات سنتے، نہیں وہ کام کرتے جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں. تو میں بھی اپنی کلاس میں سوچتی ہوں کتنے اسٹوڈنٹس کو آگے بٹھاؤں، کتنے اسٹوڈنٹس کو میں بار بار روک کے کہوں، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس طرح سے بولیں. تو علم کے راستے میں یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک بات ضروری ہوتی ہے، دیٹ از ہیونگ دا ڈٹرمینیشن، کہ آپ اگر ڈٹرمنڈ ہیں کہ میں نے کام کرنا ہے، میں نے یہ بولنا ہے، میں نے یہ سکھانا ہے، میں نے یہ سیکھنا ہے، میرا یہ فوکس ہے، تو سارے کام ہو جاتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو فی نہیں افورڈ کر سکتے، اور ان کے گھر والے بڑی مشکل سے ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. بٹ اف دے آر ڈٹرمنڈ دے میک اٹ ہیپن. وہ پوسٹ گریجویشن بھی کر لیتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ اور اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو کٹ آؤٹ کرتے ہیں. میرے ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ ایک نرس ہے، she was not very affording. ان کے بچوں نے کیا کیا، I always admire her kids. ان کے بچوں نے اپنی پڑھائی بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ کوچنگ ٹیوشنز لی، اپنی ٹیوشن فی خود پے کی، اور اس کے بعد اگر اب آپ کو وہ کہیں ملیں تو آپ مانیں گے نہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جو بہت بیر منیمم ریسورسز کے ساتھ رہتے تھے، بیکاز دے ور ڈٹرمنڈ ٹو چینج دیئر لائف اسٹائل. دے ور ڈٹرمنڈ کہ ہم نے اس تعلیم سے بہت کچھ سیکھنا ہے. تو ڈٹرمینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اینڈ یو کین ناٹ اچیو وٹ یو وش وداؤٹ ڈٹرمینیشن. اور یہاں سے لیسن یہ ہے، if you miss something go back and fix it, turn it around. Verse number 65 میں اب کیا پتا چلتا ہے، and they found a servant from among our servants to whom we had given mercy from us and have taught him from us a certain knowledge. اب کیا ہوا، وہ اسپاٹ پہ جب واپس آتے ہیں تو وہاں ان کو وہ مل جاتے ہیں. So Musa alayhi salam and Yusha bin Nun, they reached the place where they were supposed to, and this is where they rested earlier, and they found Khizr at that spot. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مرسی تھی ان کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان سے ملوا دیا. And who is Khizr? ان کے بارے میں نا بہت سی اوپینینز ہیں، but we are not sure who he was. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پروفٹ تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اینجل تھے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں he was just an ordinary man but a very knowledgeable person in his area with lot of wisdom. ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ کیا تھے، ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو موسیٰ علیہ السلام کو کیا لرننگ دی اور الٹیمیٹلی وہ ہم تک کیا لرننگ آئی. So there is always someone who knows more than us. یہ ہم نے میسج یہاں سے سیکھا. ورس نمبر 66 میں آتا ہے، قال له موسیٰ هل اتبعوك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام said to him, may I follow you on the condition that you teach me from what you have been taught of the sound judgment. اب انہوں نے بڑے ریسپیکٹفلی کہا کہ I want to become a student. And this tells us what are the qualities of a good student. یعنی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے یہ علم حاصل کرنا ہے، مجھے آپ سے پڑھنا ہے، مجھے آپ سے سیکھنا ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بیکاز ایز اے سیڈ کہ علم کی وہ ویلیو نہیں رہی، نالج کی ویلیو نہیں رہی، اس لیے ٹیچرز کو منت سماجت کر کے اسٹوڈنٹس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. اور اسٹوڈنٹ کہتے ہیں I will only study if you fulfill these conditions. آپ یہ میرے کلوزز سارے پورے کریں تو پھر ہم سوچیں گے پڑھنے کے بارے میں. اماں ابا کو بھی ہم یہی کہتے ہیں، لیٹسٹ آئی فون ہوگا، لیپ ٹاپ ہوگا، اور یہ مجھے فیسلٹیز ملیں گی، اور ایسا کالج ہوگا اور ایسی ایکٹیویٹی ہوگی، اونلی دین آئی ول اسٹڈی. نالج از ناٹ امپورٹنٹ، اگین آور کنڈیشنز آر امپورٹنٹ. لیکن علم کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں. ون از دا نالج، یو مسٹ اٹین دیٹ نالج. جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کے بارے میں آپ جانیں تو صحیح. اور دوسرا کیا ہے؟ رشد. رشد از دا وزڈم، لائک دا اپلائیڈ ایسپیکٹس آف دیٹ نالج. ابھی جیسے آپ ڈفرینٹ سبجیکٹ پڑھتے ہیں، انیٹمی ہے، بایو کیم ہے، فزیولوجی ہے، تو جب تک آپ پیشنٹ کے اوپر اپلائی نہیں کریں گے، ویژولائز نہیں کریں گے، سم ون ان یور اون سرکل
یا جب الٹیمیٹلی آپ کلینکل سائڈ پہ جائیں گے, اپنے پیشنٹس کو دیکھیں گے, جو آپ نے پڑھا ہے اس کی اپلیکیشن نہیں دیکھیں گے, تو آپ زیرو پہ رہیں گے. تو ہمیں کنٹینیوسلی جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ اپلائیڈ ایسپیکٹس کو دیکھنا ہوتا ہے, کسی قسم کا نالج بھی جب ہو. تو رشد میں کیا آ جاتا ہے, بینگ ایبل ٹو اپلائی وٹ یو لرن, اٹ کمز فرام ایکسپیرئنس اینڈ ریفائنڈز تھرو ڈیلنگ ود پیپل. جتنے آپ پیشنٹس دیکھتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا نالج ریفائن ہوتا ہے, جتنی آپ کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ کا نالج کمیونیکیشن اسکلس کا ریفائن ہوتا ہے. جب آپ کو کرٹیسزم ملتا ہے اور آپ کرٹیسزم کو ہینڈل کرنے کے لیے سافٹ اسکلز اپلائی کرتے ہیں, اتنا زیادہ آپ اس میں پرو ہو جاتے ہیں. سو ہی ریکویسٹڈ ٹو لرن. اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے رسپیکٹ آف دا ٹیچر شوڈ بی انکنڈیشنل. انہوں نے یہ نہیں پوچھا آپ اپنی ڈگری دکھائیں, انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کس کس کے سامنے شو آف کر سکتا ہوں کہ جی فلاں ٹیچر سے میں پڑھ رہا ہوں. سو ٹیچر کوڈ بی اینی ایج, ٹیچر کوڈ بی پور, کوڈ بی رچ, could be less famous, more famous, from any country, any gender. لیکن اگر وہ ٹیچر ہے اور وہ آپ کو پڑھا رہا ہے تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہونی چاہیے. ورس نمبر 67 میں آ رہا ہے قال, he said, the teacher said, إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. Indeed, with me you will never be able to have patience. اب آپ دیکھیں وہ اتنے ریسپیکٹفل طریقے سے بات کریں موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ ان سے جا کے سیکھو. He was super excited, he was tired, he made such a big journey. اور جب وہ ان سے بڑے ریسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں تو خضر علیہ السلام آگے سے کیا جواب دیتے ہیں, نہیں تم نہیں کام پڑھ سکو گے, you won't be able to do this job. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر اگر صبر نہیں ہوگا. اور ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے the basic requirement for learning would be sabr. What would be sabr? Stay consistent in doing good. Avoid bad. And do not get emotional at any point. These are the 3 prerequisites if you want to have sabr. Verse number 68. وَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. And how can you have patience for what you do not encompass in the knowledge? انہوں نے کہا اس لیے تم صبر نہیں کر سکو گے کیونکہ تمہارے پاس وہ نالج نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, میں کیونکہ پیرنٹنگ کے اور اس قسم کے بہت سے ٹاپکس کے اوپر بھی بات کرتی ہوں, اور ویبینارز بھی ہوتے ہیں, آن لائن سیشنز ہوتے ہیں, پیرنٹنگ فورمز ہوتے ہیں. I start my talk by telling them few things and immediately a lady or mother would raise her hand and say, اچھا لیکن مجھے بتائیں جب بہن بھائی جھگڑا کرتے ہیں تو مجھے کیا کرنا ہے. ان چیزوں کے بارے میں نے بات کرنی ہے لیکن کچھ تھوڑی دیر کے بعد. تو ہمارے لوگ بہت امپیشنٹ ہیں. آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں کوئی میسج ملتا ہے واٹس ایپ پہ, ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کتنی اس پہ چلاتے ہیں اس کو. جب میں میسج پورا سن رہی ہوتی ہوں نا 1 پہ, تو میرے بچے آ کے اتنے ریسٹلیس ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں پلیز اس کو کریں نا, ڈبل سپیڈ پہ کریں, جلدی جلدی سنیں. میں کہتی ہوں لک, when I'm listening to someone's message, I have to internalize the concept. مجھے اس کی پوری بات کو سمجھنا ہے, مجھے ساتھ ساتھ پروسیس کر کے سوچنا ہے کہ اس کو کیا جواب دینا ہے, کیونکہ اگر میں اس کی ڈبل سپیڈ کروں گی تو میرے برین کو جو اینالائز کرنے کے لیے ٹائم چاہیے وہ نہیں ملے گا. تو یہاں پہ خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ یو نیڈ دیٹ پیشنس. تمہیں اپنے اندر ٹھہراؤ لانا ہوگا, اگر وہ نہیں ہوگا یو ول ناٹ بی ایبل ٹو لرن اینی تھنگ. ورس نمبر 69. موسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام said, you will find me if Allah wills patient and I will not disobey you in any order. اب کیونکہ وہ ڈیسپریٹ تھے کہ میں نے یہ لرننگ کرنی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں آپ, میں پرومس میں کچھ نہیں کروں گا. یہ بالکل ہمارا وہ حال ہوتا ہے جب ہم ایڈمیشن لیتے ہیں کسی انسٹیٹیوشن میں, اور اگر ہمیں وہ کوئی اسی طرح لسٹ دیتے ہیں یہ کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا, ہم سب کچھ, ہم کہتے ہیں میں سب کروں گی, بس داخلہ دے دیں. اچھا داخلہ ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, صبر کا پیمانہ لبریز, پھر ہم وہی حرکتیں کرتے ہیں جو سارے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد اگر ٹیچر پکڑ لیں اور بلا لیں اپنے آفس میں, پھر کیا ہوتا ہے, ہم پھر سوری نہیں میں نے نہیں کیا. پکڑے جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں اب میں نے بالکل یہی کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے. پھر ہم اپنا ایٹیچیوڈ چینج کر لیتے ہیں.
جو لرننگ پروسیس ہے نا، اس میں آپ کو بہت اپنے آپ کو کمپوز رکھنا پڑتا ہے. اور صبر یہاں پہ کیا ہوگا؟ پراپر ٹائم دینا. صبر یہاں پہ کیا ہوگا؟ پراپرلی کلاس میں بیٹھنا. ایک جگہ بیٹھنا ہی اتنا مشکل ہے. ہم سب کو آج کل ADHD ہے. ہم سے ٹک کر بیٹھا ہی نہیں جاتا، ہم سے فوکس ہی نہیں کیا جاتا، بیکاز جو کچھ ہم اپنی اسکرینس پہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ہمارے اٹینشن سپین کو بہت شارٹ کر دیا ہے. کہاں ہمیں 1 گھنٹے کے لیکچر کے لیے لگاتار بیٹھنا پڑتا ہے، کتنی ہمارے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اس طرح. اور پھر آپ کو اوبیڈینس بھی چاہیے صبر میں. آپ کو ٹیچر کی بات بھی سننی پڑتی ہے، آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے وہ بھی پوری کرنی پڑتی ہے. سو وٹ ڈو وی نیڈ ٹو اینالائز ایٹ دس اسپاٹ؟ یہاں پہ بھی کیا سوچنا چاہیے؟ ڈو آئی ریسپیکٹ مائی ٹیچرس؟ ہے ریسپیکٹ؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جو بیہیویئرز ہمارے ہوتے ہیں، اگر ہم ٹیچر بن کے یہاں کھڑے ہوں تو ہم کیا کریں گے اس کے بارے میں. ایم آئی پیشنٹ اباؤٹ دا لرننگ؟ ایم آئی پیشنٹ ود مائی ٹیچرس؟ ایم آئی اوبیڈینٹ؟ ڈو آئی کمپلیٹ مائی ورک آن ٹائم؟ پھر کیا ہوا؟ سو ہی سیڈ in verse number 70, then if you follow me, do not ask me about anything until I make to you about it mention. اب انہوں نے کہا کہ no interference in the class. ٹھیک ہے، you want to learn، پوری بات سننی ہے، آپس میں باتیں نہیں کرنی، کوئی اور کام نہیں کرنا، اس کے بغیر یہ لرننگ نہیں ہو سکتی. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان رولز کو امپورٹنٹ جانا. ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے جب ہم لرننگ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمیں رولز دیے جاتے ہیں، ہاؤ امپورٹنٹ آر دوز رولز فار اس. یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، دیر نیڈس ٹو بی سسٹم فار اس وین ٹو آسک کوشچنز اینڈ وٹ ٹائپ آف کوشچنز ٹو آسک. کبھی کبھی اسٹوڈنٹ جو کوشچنز بھی پوچھتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جو صرف کلاس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ہوتے ہیں. سو ان سارے کاموں کے بینیفٹس ہمیں کیا ملیں گے؟ اٹ ہیلپس دا ٹیچر ٹو ریلیٹ the questions to the topic. جب آپ غور سے سنیں گے، صبر کے ساتھ سنیں گے، رسپیکٹ کے ساتھ سنیں گے، تو ٹیچر بھی آپ کو صحیح بات سمجھائے گا. پھر یہ کہ جب آپ کلاس میں اچھی طرح بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ٹیچر کا فوکس بھی صحیح ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں جب پڑھا رہی ہوتی ہوں اور مجھے ہر تھوڑی دیر بعد ایک پوری لائن نظر آ رہی ہے باتیں کرتی ہوئی، تو آپ کو اپنا اٹینشن، اپنا فوکس آن دا سبجیکٹ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ کو جو مزے مزے کی ایگزامپلز یاد آ رہی ہوتی ہیں وہ سب ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اٹ از سو ڈیفیکلٹ ٹو اسٹے کمپوز ایز اے ٹیچر ٹو ٹیچ ان دا کلاس جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کلاس کا انٹرسٹ نہیں ہے، کلاس پڑھنا نہیں چاہ رہی ہے، کلاس سیکھنا نہیں چاہ رہی ہے. اور جتنی کلاس اٹینٹیو ہوتی ہے، یعنی سیم سبجیکٹ آئی ہیو بین ٹیچنگ ان ڈفرنٹ پلیسز، جہاں میری کلاس اٹینٹیو ہوتی ہے، آپ سوچیں دا کوالٹی آف دا ٹاک گوز اپ. اور جہاں کلاس اٹینٹیو نہیں ہوتی، میں آنے سے پہلے بھی ڈریڈ کر رہی ہوتی ہوں، پڑھاتے ہوئے بھی مزہ نہیں آ رہا ہوتا، واپس جا کے بھی فیلنگ آف سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. یو ڈونٹ انجوائے. آپ کو لگتا ہے کوئی سن ہی نہیں رہا، ہر دفعہ بتانا پڑ رہا ہے، ہر دفعہ کہنا پڑ رہا ہے، ہر دفعہ ریمائنڈر. کبھی کبھی تو ہوتا ہے لیکن اتنا فرق پڑتا ہے. اینڈ ادر اسٹوڈنٹس لرننگ از آلسو افیکٹڈ دیٹ وے. آپ دیکھیں بہت سے اسٹوڈنٹس گڈ لسنرز ہوتے ہیں. میں آپ کی کلاس میں بھی دیکھتی ہوں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اتنے فوکس کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، بالکل اسٹریٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بالکل فوکس لرننگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب باقی کلاس میں سے کچھ لوگ ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، اگر میں ان کو اگنور بھی کروں، آئی کین فیل کہ وہ اسٹوڈنٹس ڈسٹرب ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے فوکس کے ساتھ لرننگ کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہمارے لیے آج بہت بڑا میسج کیا ہے؟ اف یو اسٹارٹ پریکٹسنگ دیز ٹریٹس اینڈ انشاءاللہ ول کنٹینیو ود دا اسٹوری نیکسٹ ٹائم. پہلا پری ریکویزٹ پورا کریں. نمبر 1 رسپیکٹ آف نالج، رسپیکٹ آف ٹیچر. نمبر 2 پیشنس، صبر لے کر آئیں اپنے اندر فوکس ڈیولپ کریں. اور وہ سارے ٹریٹس کو بار بار دیکھیں، ایک نالج سیکر کیسا ہوتا ہے. اور سوچیں موسیٰ علیہ السلام وہ جب علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے جھک کے ہیوملٹی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. ہمارے اندر وہ ہیوملٹی کیوں نہیں ہے؟ That is what is the thing to focus on. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.